15.5 کروڑ کے پاس اب ٹی وی اپنا ہے. وہ خود اینکر ہیں, وہ خود سقراط بن چکے ہیں, وہ خود انٹرٹینر ہیں, وہی سب کچھ ہے. کیا بنے گا جہاں ہر طرف ایک طوفان بدتمیزی نظر آتا ہے؟ دین میں بھی آپ دیکھیں نا, اگر سب سے پہلی جو ہجرت کی تھی نا صحابہ نے, وہ حبشہ کی ہجرت تھی. حبشہ میں جب گئی تھی جماعت, جو لوگ گئے تھے ان میں بھی اسپوکس پرسن نے طے کیا تھا کہ یہ بات کرے گا, بس باقی سارے نہیں بات کریں گے. انسان بنانا, انسان بن جانا, ملک ہمارا ملک پاکستان ہے, اس میں انسان کیسے بنے یہ ہمارے موضوع میں ہے ہی نہیں. یہ خوشی کی کئی شکلیں ہیں بٹ اس میں سے ایک شکل ہے جس کو کہتے ہیں پلیئر. گناہ میں ایک لذت ہے, گناہ میں پلیئر ہے, ڈوپامین پڑا ہوا. یہ جو سارا نظام دنیا کا چل رہا ہے انسانوں کا, یہ ڈوپامین کے ذریعے چل رہا ہے. ليزاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین آسان پروگرام, میرے ساتھ محترم نعیم بٹ صاحب موجود ہیں, اور آج کا ہمارا موضوع ایک آندھی اور طوفان جو کہ آ چکا ہے اس کے حوالے سے. یہ آندھی اور طوفان ایک آج کی ماڈرن ٹیکنالوجی اور آج کی ماڈرن جو کہہ لیجیے گیجٹس ہیں ان کے ذریعے آیا ہے, اور سوشل میڈیا کے ذریعے آیا ہے. یہ اگر میں یہ کہوں یہ طوفان یا یہ آندھی طوفان بدتمیزی ہے تو غلط نہیں ہوگا. آپ کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کھول لیجئے, ٹک ٹاک دیکھیے, اسنیک ویڈیوز دیکھیے, یوٹیوب دیکھیے, فیس بک دیکھیے, واٹس ایپ دیکھیے, انسٹا دیکھیے, کچھ بھی نکال کے دیکھیے, ٹویٹر دیکھ لیجئے. آپ حیران ہوں گے کہ اتنا مواد پروڈیوس ہو رہا ہے, اتنی انفارمیشن کی بھرمار ہے, اتنی باتیں کہی جا رہی ہیں, کانٹینٹ کی بھرمار ہو گئی ہے, لیکن آپ کوالٹی آف کانٹینٹ کی بات کرتے ہیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور دنیا, ساری کی ساری دنیا جو کہ ایک ایولیوشن کے پروسیس سے گزرتے گزرتے کہاں ایک خبر پہنچانی ہوتی تھی تو ڈھول بجا کے صرف اونچی آواز سے اعلان کیا جاتا تھا, کہاں وہ وقت جب دنیا میں پوسٹر بننے لگ پڑے. پیپر ایجاد ہو چکا تھا اور پیپر پہ کچھ نہ کچھ پرنٹ کر کے پرنٹنگ مشین کے ذریعے اس پمفلٹ کو جگہ جگہ پھیلا دیا جاتا تھا یا پوسٹ کر دیا جاتا تھا, پیسٹ کر دیا جاتا تھا. کہاں وہ زمانہ جب اخبار پہلی فارم میں جب تھا تو ڈیلی نہیں تھا, یہ ویکلی منتھلی تھا, یہ کسی جریدے کی شکل میں چھپتا تھا اور سب تک اس کی رسائی نہیں تھی. کل کی بات ہے جب میں واٹس ایپ یا ہمارے سننے والے ہاسٹلز یا کالجز میں اخباروں کو لٹکا دیکھتے تھے, آج بھی لٹکے ہوتے ہیں. انفارمیشن کا سورس پورے دن کے انتظار کے بعد, 24 گھنٹوں کے بعد صبح کے وقت میں کہیں ایک اخبار ہمارے ہاتھ میں آتا تھا, اطلاع ملتی تھی, انفارمیشن ملتی تھی. کہاں وہ وقت تھا جب صرف پی ٹی وی تھا, اور پی ٹی وی پہ خبر نامہ رات کا 9 بجے اس میں اہم خبریں چلتی تھیں. انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ ڈرامے تھے, کچھ پروگرام تھے, کچھ ملی نغمے تھے. کہاں وہ وقت جب چینل سارے آزاد ہوئے اور چینلز بننا شروع ہوئے آج سے 20-25 سال پہلے, اور چینلز کی بھرمار ہو گئی. 100 سے زیادہ چینلز پاکستان میں اس وقت لائسنس دیے جا چکے ہیں اور بن چکے ہیں. آپ صرف ریموٹ پکڑیے, شفٹ کرتے جائیے اور ٹی وی اسکرین پہ, ایل سی ڈی پہ آپ بے شمار کانٹینٹ دیکھ سکتے ہیں. اب کہاں وہ وقت آ گیا کہ جب انفارمیشن آپ کے ہاتھ میں پڑی ہے. یہ جو ہاتھ کا سائز ہے, اس ہاتھ کے سائز سے بھی چھوٹا آپ کا سیل فون ہے, اینڈرائڈ فون, اور پاکستان میں یہ 15.5 کروڑ لوگوں کے پاس ہے. دنیا میں اربوں کے پاس ہے, ارب لوگوں کے پاس, اربوں سے بھی زیادہ انفارمیشن آپ کے ہاتھ میں آ گئی. اور یہ گیجٹ صرف گیجٹ نہیں ہے, انفارمیشن کا سورس نہیں ہے, کمیونیکیشن کا سورس نہیں ہے. یہی آپ کا بینک بن گیا, یہی آپ کی ویلتھ بن گیا, یہی آپ سے سب سے زندگی کی اہم چیز جسے اٹینشن سپین کہتے ہیں, توجہ, دھیان, وہ آپ سے لے لیتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے جو حال ہماری سوسائٹی کا ہو گیا. میں واٹس ایپ سے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا, جاننا چاہوں گا کہ یہ جو حدیث پاک ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کا فرمان کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی بات کو سنے بغیر تحقیق کے اس بات کو آگے منتقل کر دے. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ مزاج تو پورے معاشرے کا بن گیا. بٹ سب کیا کہیں گے, ہر کوئی خبر کو, انفارمیشن کو بغیر تحقیق کے سنے اس گیجٹ, اس میڈیم پہ. یعنی میں اصل میں تو کہنا چاہ رہا تھا 15.5 کروڑ کے پاس اب ٹی وی اپنا ہے, وہ خود اینکر ہیں,
وہ خود اوپینین میکر ہیں, وہ خود دانشور ہیں, وہ خود سقراط بن چکے ہیں, وہ خود انٹرٹینر ہیں, وہی سب کچھ ہیں. کیا بنے گا جہاں ہر طرف ایک طوفان بدتمیزی نظر آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. شاہ جی، یہ جو ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے موضوعات کو لایا جائے جس کی وجہ سے خرابی ہو رہی ہے تو پھر کیسے ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ہمارے ذمہ ایک بات ہے، وہ کرے جا رہے ہیں. اللہ کرے کچھ نہ کچھ، چاہے ایک بھی آدمی کو سمجھ آ جائے تو ہمارا اس میں حصہ پڑ جائے. اب یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ کون سی بات کس نے کہنی ہے، کس نے نہیں کہنی، کس سے کہلوانی ہے، کس سے نہیں کہلوانی. یہ بھی ایک بڑا پہلے ہوتا ہے نا کہ جی اسپوکس پرسن ہوتے ہیں، ہر جگہ ایک اسپوکس پرسن ہوتے ہیں، اس نے بات کرنی، سارے نہیں کریں، سارے نہ کریں. دین میں بھی آپ دیکھیں نا، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی جو ہجرت کی تھی نا صحابہ نے، وہ حبشہ کی ہجرت تھی. حبشہ میں جب گئی تھی جماعت، جو لوگ گئے تھے ان میں بھی اسپوکس پرسن نے ایک طے کیا تھا کہ یہ بات کرے گا بس، باقی سارے نہیں بات کریں گے. کیونکہ سارے جو بات کرنا شروع کر دیں گے تو کسی میں ایبلٹی ہے، کسی میں نہیں ہے. اب اس وقت یہ جو سوشل میڈیا کی برکت سے یہ ہوا ہے کہ گاؤں کے وہ لوگ جو دنیا کا کوئی کام نہیں کرتے تھے، جن کو کوئی کام نہیں آتا تھا، لفوٹر ویلے، اب وہ سارے کے سارے اینکر ہیں. اور گاؤں کی وہ شریف لڑکیاں جو گھروں میں بیٹھی ہوتی تھیں اور اپنے گھر کا کام کرتی تھیں اور دودھ نکالتی تھیں، لسی بناتی تھیں، وہ کھانا اپنے شوہروں کا، اپنے والدین کا کھیتوں میں لے کے جایا کرتی تھی، وہ ساری ٹک ٹاک پہ آلموسٹ آ گئی ہیں. اب انہوں نے ان کی کیا تربیت ہے، کیا کہنا چاہیے تھا، کیا نہیں کہنا چاہیے تھا، کیا مجھے بولنے کا حکم ہے، کیا بولنے کا حکم نہیں. جب پتہ ہی کچھ نہیں، جب کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں تو مقصد صرف یہ ہو گیا کہ وہ میں نے ایک لڑکی کا میں پڑھ رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا جی میں تو گاؤں میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں نے اپنا پتہ نہیں موٹر سائیکل بیچا تو ایک موبائل خریدا، تو اس موبائل سے اب لہریں بہریں ہو گئی ہیں. اور وہ کیا کر رہی ہے بچی، وہ اسے پتہ نہیں کیا کر رہی ہے. وہ اپنا سب کچھ ہی بیچ گئی، یعنی اس کو اندازہ ہی نہیں کہ میں کیا کر گئی ہوں. اس کو صرف یہ بات ہے کہ پیسے آ گئے. شاہ صاحب، جب معاشرے میں یہ بات نہیں نا ہوگی کہ انسان کیسے بنانے ہیں، انسان بنانا، انسان بن جانا، ملک ہمارا ملک پاکستان ہے، اس میں انسان کیسے بنے، یہ ہمارے موضوع میں ہے ہی نہیں. صبح سے لے کے شام تک آپ سنیں تو معیشت 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 بات ہو رہی ہے، جو بڑے بڑے لیول پہ بات معیشت کی بات ہو رہی ہے. انسانیت کی تو بات کو کر ہی نہیں رہا. ایک بات ہے جب انسان ہی نہیں بنائے جا رہے. جو میں کل کسی جگہ یونیورسٹی میں گیا تھا تو وہاں دیکھ رہا تھا کہ بھائی کیا یونیورسٹی میں لڑکے لڑکیاں پڑھنے آئے ہوئے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، لڑکیاں لڑکے کیا کر رہے تھے. تو ان کو میں نے کہا یار یہ کیا ہے، یہ تو انسان والا چکر ختم ہو گیا. ٹھیک جی. اب اس وقت کا ہماری جب پرائیورٹی شاہ صاحب آ گئی، وہ آ گئی ہے پیسہ. اب پیسہ جب پرائیورٹی بن جائے گی پھر جہاں سے جیسے بھی کمایا جائے گا کما رہے ہیں، اور جو جس کے منہ میں آئے گا وہ کہے. اور یہ تو آسان طریقہ بن گیا کہ جو مرضی آئے، ایک موبائل فون خریدنا، صرف موبائل فون. اب کتنا ضروری تھا یہ بات جو سکولوں میں، کالجوں میں، گھروں میں یہ بات چلائی جاتی ہے کہ بھائی معاشرہ تو انسانوں سے بنتا ہے، اور انسان بنتے ہیں صفات سے، صفات والے بنتے ہیں. صفات کیا؟ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں. کیا کہنے، یہ ہوتے ہیں انسان. جس کی نگاہ پاکیزہ ہو، پاکیزہ نگاہ، دیکھنے والی پاکیزہ نگاہ ہو، جس کا بول پاکیزہ ہو. کیا بات ہے. جس کی زندگی پاکیزہ ہو. اب یہ اگر یہ والی بات ہی نہیں چلے گی، جب آپ بات یہ کر رہے ہیں پیسے 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 پیسے، تو پھر وہ پیسے کے لیے یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا، یقین کریں وہ نا، اس کے پیچھے اگر جا کے مڑ کے دیکھیں تو اس کے پیچھے پیسہ ہی پیسہ ہی کمانے ہیں بس. بالکل ٹھیک. جس طرح کمائے جائیں، جو کہا جائے. ابھی جو آپ مجھے نیچے بتا رہے تھے کہ کیا کیا چیزیں اس پہ آ گئی ہیں، کیا کیا لوگ کہہ رہے ہیں. اور عجیب بات شاہ جی یہ ہے کہ کوئی چیک بیلنس ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. نہ اندر سے کوئی روکنے والا ہے اور نہ کوئی باہر. میں بٹ صاحب ایک بڑی مزے کی انفارمیشن سننے والوں سے بھی شیئر کروں، آپ اس کو بڑا انجوائے کریں گے بٹ صاحب، کیونکہ آپ ایک صاحب علم ہیں، صاحب بصیرت ہیں، اور ایک نگاہ بھی رکھتے ہیں. بڑی دنیا آپ سے مشورے کے لیے بھی، ان میں بھی شامل ہوں، آپ سے مستفید ہو جاتی ہے.
بٹ صاحب دنیا میں جو ہیپی ہارمونز ہیں نا جی, جو خوشی پیدا کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا پورا سسٹم نا ہارمون سے چل رہا ہے. ہمیں بھوک لگتی ہے تو اس کے بھی کوئی ہارمونز ہیں. جب ہمارے منہ میں کچھ اچھا جاتا ہے تو لعاب نکلتا ہے, تھوک جسے کہتے ہیں, وہ بھی ایک ہارمون کی شکل میں. ہمارے تھائرائڈز ہیں وہ بھی ایک ہارمون ہے. ہمارے جو افزائش کا سسٹم ہے وہ بھی کسی ہارمون کے محتاج ہے. ہمارے ہر چیز کے پیچھے کو ہارمون. جو خوشی ہے اس کے 4 ہارمونز ہیں, اور اس میں سے میں صرف ایک آج ہارمون کی بات کروں گا اس ٹاپک کے ساتھ جوڑ کے, تاکہ سننے والوں کو ممکن ہے آج کسی کو ہدایت مل رہی ہے ہماری گفتگو سے. ممکن ہے آج کوئی سننے والا یہ صرف ہر وقت ریلز پہ وقت ضائع کرنے والا, اور ممکن ہے کہ کوئی اپنا وقت برباد کرنے والا, گناہوں کی دلدل میں لتھا پتا, ممکن ہے ہماری بات سن. ایک ہارمون ہے جس کو ڈوپامین کہتے ہیں. یہ 4 میں سے پہلا ہارمون ہے. یہ خوشی کی کئی شکلیں ہیں, بٹ اس میں سے ایک شکل ہے جس کو کہتے ہیں پلیئر. اردو میں قریب قریب ورڈ جو ہے نا وہ لذت ہے. ٹھیک ہے جی, لذہ ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ہے نا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, تو یہ وہ لذت ہے جو لذت لینے والا ہم میں ہے نا وجود کا وہ حصہ. دراصل تو اس کو موت آنی ہے, روح کو تو موت نہیں ہے. میں اس کی ابھی ڈیپتھ میں نہیں جاتا, وہ تو کوئی بہتر عالم ہی بتا سکتا ہے کہ لذہ اور اس کی ڈیپتھ کیا ہے. اور اب جو لذت ہے نا پلیئر, اس کا ٹائم بڑا تھوڑا ہے. بالکل ٹھیک. بھوک لگی ہے, بالکل ٹھیک. کھانا پڑا ہے, کھانا کھا لیا, وہ کچھ بھی تھا, بھوک ختم ہو گئی. دنیا کا بہترین کھانا آپ کے سامنے آ جائے, بیکار ہے آپ کا. ٹھیک ہے جی. ایک آپ کی خواہش ہے کسی کے لیے, خواہش پوری ہو گئی, اب آپ بیٹھے ہوئے, وہ خواہش نہیں ہے. آپ نے گاڑی حاصل کرنی ہے, اس گاڑی کو اچیو کرتے ہی وہ لینے کے بعد مرسڈیز آپ نے ایک پلیئر حاصل کیا, اس کے بعد اس کی کوئی خوشی نہیں ہے. گناہ میں ایک لذت ہے, گناہ میں پلیئر ہے, ڈوپامین پڑا ہوا ہے. یہ جو سارا نظام دنیا کا چل رہا ہے انسانوں کا, یہ ڈوپامین کے ذریعے چل رہا ہے. اور یہ جو دنیا داری آئی ہے جیسے مٹیریلزم کا, مٹیریل ہر مادیت پرستی, یہ سب کا سب ڈوپامین کو آپریٹ کر کے چلایا جا رہا ہے. شارٹ ٹرم پلیئر, ایسے ڈرنک آ گئے, ایسے کھانے آ گئے جو وقتی مزہ دیتے ہیں. آپ ایسے ایسے ملک بنے ہوئے, میں نام نہیں لوں گا, جہاں جائیں تو آپ کے پلیئر کا لیول آسمانوں کو چھوتا ہے. ایسے نشے آ گئے, ایسی دوائیاں آ گئی ہیں, ایسے لوگ, کچھ لوگ بیچارے ٹرینڈ ہو گئے ہیں, وہ انٹرٹینر جن کو کہہ رہے ہیں, وہ جسٹ آپ کا پلیئر بڑھاتے ہیں, اس کے بعد وہ دھڑم سے نیچے گرتا ہے. دوبارہ واضح کر دوں, ڈوپامین جو خوشی کی شکل دیتا ہے وہ سب سے کمتر حالت ہے خوشی کی. بالکل ٹھیک. اس طرح کہہ لیجئے گندم, میدا ہے تو آٹا یا گندم ہی, لیکن وہ سب سے انہیلدی فارم ہے اس گندم کی جو اگر بغیر چھانے استعمال کی جائے. آج یہ سائنس مان رہی ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے آپ نے بغیر چھنا آٹا استعمال کیا, آج بتایا جا رہا ہے کتنا ضروری ہے. اسی طرح خوشی کی جو سب سے بدتر حالت ہے, کمتر حالت ہے, وہ ہے پلیئر, لذت. اور یہ پیدا ہوتی ہے ڈوپامین کی وجہ سے. یہ جو ڈوپامین ہے یہ ایسے کر کے اٹھاتا ہے, لیکن اس کا ایک پرابلم ہے, یہ یہاں رکھ نہیں سکتا, یہ بھاگ جاتا ہے. بالکل صحیح. سو دھڑم سے بندہ نیچے گرتا ہے, لہٰذا دوبارہ یہاں جانے کے لیے پھر ڈوپامین چاہیے. یہی وجہ نشے کی ایڈکشن ہو جاتی ہے, یہی وجہ گناہ کی ایڈکشن ہوتی ہے, کیونکہ گناہ جو پلیئر دیتا ہے وہ اتنا فیسینیٹ بندے کو کرتا ہے کہ وہاں بندہ چلا تو جاتا ہے لیکن دھڑم سے گرتا ہے, پھر آنے کے لیے پھر گناہ کرتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے. کیوں توبۃ النصوح کا حکم کہ جندرے بند کر دو, تالے لگا دو, مڑ کے بھی مت دیکھو, قریب بھی مت جاؤ. اب ہوا یہ کہ انسان کی یہ ایک تھیسس ہے, میں بور تو نہیں بٹ صاحب آپ کو کر رہا, میں بڑا انجوائے کر رہا ہوں آپ کی بات. میں آپ یقیناً دیکھ سننے والے بھی اس کو انجوائے, وہ جس طرح ہم جو بولنے والے ہیں نا, سننے والوں کو بتاتا ہے, جو ہم ایک دوسرے کی نا معاونت کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے ایک دوست ہیں, وہ فیصل آباد بیسڈ ہیں, ایک آروالا میں, دونوں عالم دین ہیں, دونوں کو جمعہ کا خطبہ پڑھانا ہوتا ہے. تو ان کو میں بھی سنتا ہوں, ان کا لٹریچر میرے تک بھی آتا ہے واٹس ایپ کے ذریعے. تو ایک دن ایک دوست آ کے کہنے لگے, شعیب صاحب, کہ وہ کہنے لگے شاہ صاحب میں آپ کا جو لیکچرز ہیں نا میں جمعے کا خطبہ تیار کر لیتا ہوں. میں کہا بھائی جان تسی ادھا کام دسیا, ادھا میں بھی دسنا ہے. بعض اوقات تہاڈیاں کتاباں تے تہاڈے کنٹینٹ تو میں بھی اپنا ٹی وی دا پروگرام تیار کر رہا ہوں, تو سر بٹ صاحب تہاڈا جمعے دا لیکچر میں تیار کرا رہا, خطبہ میں تیار کرا دوں. بالکل صحیح. اب جناب والا جو انسان کی بیسک جبلت میں ہے نا وہ ہے دکھنا, لکھنا, دکھنا, دکھنا.
یہ بتانا چاہتا ہے میں ہوں. ہاں میں ہوں. اس کائنات کا ککھ بھی ویسے بتانا چاہتا ہے آنکھ میں پڑھ کے میں ہوں. مچھر ڈائلاگ بنے ہوئے ہیں نانا پاٹیکر کے کہ ایک مچھر بھی جو ہے نا وہ بھی ایک ویلیو رکھتا ہے آخر. تو انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے اس کی سب سے بڑی صفت یہ ہے وہ دکھانا چاہتا ہے, بتانا چاہتا ہے. کس کے ذریعے؟ کبھی اپنے حسن کے ذریعے, اپنی پاور کے ذریعے, کبھی اپنی آواز کے ذریعے, کبھی اپنے پیسے کے ذریعے. یعنی ہر وہ چیز جو اس کے پاس ہے وہ اس کو دکھانا چاہے گا, اس کو بتانا چاہے گا. یعنی ہمارے وجود کا وہ حصہ جو بڑا ہی اچھا ہے نا, ہم اسے دکھانا بتانا چاہتے ہیں. جسے ڈینٹ بنا لیا ہوتا ہے نا واٹس ایپ, تھوڑی دیر بعد نا ایسے جیسے گھڑی مہنگی لی ہوتی ہے نا وہ یوں کرتا رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. نیا 16 فون جس نے لے لیا نا وہ ایسے پکڑ کے ذرا گھمائے گا فائل لے لیا, ٹھیک ہے کہ نہیں, کہ مرن لگا فوراً تعریف کرو. ٹھیک ہے. یہ جو دکھنے کی صفت ہے نا, اس صفت کی خوراک بھی ڈوپامین ہے. اچھا, یہ اتنا خوفناک ایک سائیکل ہے. یعنی ہم دکھنا چاہتے ہیں, ہم دکھانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو. اب ہمارے پاس اگر اللہ نہ کرے کسی کے پاس ہائٹ ٹھمکا وہ اس سے دکھنا چاہتا ہے, آواز ہے اس کے ذریعے دکھنا, کیونکہ دکھنا تو چاہتا ہے ہر کوئی. اب یہ ہوا کہ ان گیجٹس کے ذریعے 15.5 کروڑ کے پاس جب آیا تو گاؤں میں پڑا بوٹا اور ویرانے میں پڑی جٹی, دونوں کو میڈیم مل گیا کہ یار میں تو اب پی ٹی وی کا محتاج نہیں ہوں. یہ 150 چینلز پہ کبھی لائنیں لگتی تھیں, کبھی اینکر کا بڑا عروج تھا. جی جی. آپ یاد کیجئے کبھی اداریے میں نا خط چھپتا تھا نا میرا واٹس ایپ, میں سوتا نہیں تھا اس رات کہ میں نے مدیر کو خط لکھا, چھپ گیا. پہلا مضمون میرا کراچی میں چھپا, ایکسپریس کے لیے میں نے لکھنا شروع کیا, لاہور سے نہیں چھپا, اور یوتھ کے پیج پہ چھپا. میں نے وہ جتن جو کیے اس ایک صفحے کو منگوانے کے لیے, اس کو چوم کے رکھا, اس کی فوٹو کاپی کرا کے, کیونکہ واٹس ایپ نہیں ہو سکتا تھا, جگہ جگہ بانٹا. پھر لاہور میں گیا جناب, انہیں جا کے میں نے عامر ہاشم خاکوانی میرے استادوں میں سے ان کو دکھایا, پتہ لگا وہ ہیڈ کر رہے ہیں ایکسپریس کے میگزین کو. ان کو کہا سر مجھے یہاں موقع دے دیجیے. انہوں نے کہا جی یہ آپ کا اگر وہاں چھپ گیا ہے کراچی اسٹیشن سے تو پھر یہاں آ جائیں آپ. اب یہ جو دکھنا تھا نا سر, جو ہے پلے وہ دکھنا تھا. اخبار کا زمانہ, ٹی وی کا زمانہ, اب ہر ایک کے ہاتھ میں ہی آیا. ہوا کیا, ہم بھول گئے یہ ہمارا جو دکھنا ہے ہماری جبلت میں ہے, یہی ہمارا امتحان ہے. اور یہ اتنا خوفناک امتحان ہے کہ ڈوپامین پروڈیوس ہوتا ہے. اب ایک واٹس ایپ, میں اس موضوع کو نا جہاں چھوڑنے لگا ہوں نا, ادھورا چھوڑنے لگا ہوں, تاکہ وہ ایک بوتل ہوتی ہے جو کہتے ہیں مزہ دینے لگتی ختم ہو جاتی ہے. میں نام نہیں لے رہا اس بوتل کا, جو کمپنی کا اشتہار تھوڑا ہمیں چلانا ہے یہاں پر, تو مزہ چھوڑوں گا یہاں پر نا. بٹ اس میں نا نقطہ بڑا اہم ہے, بڑی بڑی سیلیبریٹیز, شوبز, میڈیا, ٹی وی, سنگنگ, آپ تو واقف ہیں, آپ نے تو کہہ لیجئے آپ کے شب و روز زندگی کے کچھ ایام الحمرا میں بھی اور ٹی وی انڈسٹری میں بھی اسٹیج کے ساتھ بھی گزرے. بڑے بڑے آخرکار جو ہے نا وہ نشے کی طرف چلے گئے, یا خودکشی ہو گئی, یا ڈپریشن اور گمنامی میں چلے گئے. ہوا کیا, وہ جو دکھ رہا تھا نا بندہ اور ڈوپامین پروڈیوس ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا. عروج سے زوال کا سفر شروع ہوا. وحید مراد سے ندیم تک شفٹ ہو گئی کا بات, ایک کامیڈین سے اگلا کامیڈی, ایک سنگر سے اگلا سنگر آ گیا, ایک قوال سے اگلا قوال آ گیا, ایک پینٹر سے اگلا پینٹر آ گیا, ایک انسٹرومنٹ بجانے والے سے اگلا, ایک مقرر سے بڑا مقرر آ گیا, ایک مجلس پڑھنے والے سے اچھی مجلس پڑھنے والا آ گیا. وہ جیسی آیا اس کا زوال شروع ہوا. اس زوال میں جو ڈوپامین پروڈیوس ہو رہا تھا وہ مینج نہیں کر سکا. جب وہ مینج نہیں کر سکا تو اس کا نتیجہ یہ ٹھہرا, مینج نہ کرنے کی وجہ سے سہارا لینا پڑا نشے کا, کیونکہ پھر ڈوپامین پروڈیوس ہونے لگ پڑا نا. نشے سے وقتی طور پہ ڈوپامین پروڈیوس ہو جاتا ہے, تو جو وقتی طور پہ ڈوپامین پروڈیوس ہوا وہ چلتے چلتے کیونکہ فلفل نہیں کر سکتا تھا, لہٰذا ٹریک ٹھیک سے خراب ٹریک ہو گیا اور اچھا خاصا بندہ ضائع ہو گیا. سو یہ جو ایک وشفل سرکل ہے, خواہش کا سرکل ہے, اپنے آپ کو منانے کا, دکھانے کا, اس پہ میرا خیال ہے واٹس ایپ پہرا دینا چاہیے. کیا کہیں گے, نفس کو لگام دینا, اور یہ نفس کی یہ صفت کے دکھنا چاہیے, اور جو دکھاوا ہے اس سے دین نے کس طرح منع فرمایا. اچھا, میں بھول گیا تھا کہ میں بھی پروگرام میں بیٹھا ہوں. مجھے معافی دے دیجیے گا. مجھے لگا کہ میں سننے والا ہوں, آپ کی خوبصورت باتیں میں سن رہا ہوں, آپ کی باتوں میں سے کھو گیا تھا کہ میں سننے کے لیے نہیں. میں نے مجھے بتایا, میں نے صبح یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ آج میں نے آپ کو کھونے پہ مجبور کر دینا. بڑی اور واقعی آپ نے جمعے کا لیکچر, کھونا اور کھویا یہ بڑی کمال کی چیزیں ہیں. واقعی تو مجھے جمعے کا آپ نے لیکچر تیار کروا دیا ہے, بڑا زبردست. اصل میں ڈوپامین, آپ نے اس کو
الیبوریٹ کر کے بتائی ہے بات، مگر مجھے تو اور کوئی بات آتی نہیں. مجھے تو پتا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس بارے میں کیا کہا ہے. آپ کی باتوں میں مجھے 2-3 باتیں یاد آ گئیں. یہ جو ایک آدمی نے مجھے ایک بات کہی تھی، وہ میری جو بات تھی نا، وہ جو جس کی وجہ سے میں سوشل میڈیا پہ مشہور ہوا، وہ ایک بات تھی ایک پٹھان کی، تو وہ ڈوپامین میں آتی ہے. اس نے مجھے کہا کہ باؤ کبھی تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا. ہائے 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 ہائے. مزہ ختم ہو جائے گا، گناہ باقی رہ جائے گا. ہائے ہائے ہائے. مزہ کتنی دیر کرو گے تو؟ مزہ ہوتا کتنی دیر کا ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے. وہ ختم ہو جائے گا. گناہ تیرے ساتھ چلے گا، تیرے ساتھ قبر میں کھڑا ہوگا، تیرے ساتھ حشر میں کھڑا ہوگا، تجھے جہنم میں داخل کرا کے واپس آئے گا. تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا تھا. میں نے کہا کیا بات بتا دی تم نے آج. تو اس نے کہا 2 ہیں، ایک اور بھی بات ہے. میں نے کہا وہ بھی بتا. میں پہلے لیٹا ہوا تھا، پھر اٹھ کے بیٹھ گیا. تو اس نے کہا تھا کہ کبھی تھوڑی سی مشقت کے خوف سے عمل نہ چھوڑی، کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گی، عمل باقی رہ جائے گا. جس طرح مزہ بھی ختم ہو جاتا ہے نا، اسی طرح مشقت بھی ختم ہو جاتی ہے. صبح اٹھا تہجد کے لیے، دل نہیں کر رہا تھا، 2 گھنٹے سویا تھا، اٹھ گیا، اٹھ کے وضو کیا، وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. اور تھوڑی سی مشقت لگی لیکن وہ ختم ہو گئی. لیکن وہ جو اٹھا تھا وہ لکھا گیا، وہ لکھا گیا اور مٹے گا نہیں کبھی. وہ تیرے ساتھ چلے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. قبر میں بھی، ہاں، حشر میں بھی کھڑا ہوگا، ٹھیک جی. جنت میں داخل کرا کے آئے گا. نمبر 1. نمبر 2، یہ خوشی تھوڑی دیر کی ہوتی ہے نا. اس پہ انضمام الحق نے ایک بڑی پیاری بات مجھے کی تھی. کسی دفعہ ایسے لوگ ایسی بات کرتے ہیں کہ آدمی اس کا بات کو بولتا نہیں. میں نے گھر خریدا تھا 2005 میں. ٹھیک ہے، نیا گھر خریدا. اس وقت میرا کرائے کے گھر میں رہتا تھا. تو جب گھر خریدا، بڑا سارا گھر خرید لیا. تو اس میں جب گیا، نیا گھر بنا تھا، وہ نیا خریدا. تو میں نے انضمام کو بلایا. میں کہ آج میں نے گھر خریدا، تو ہم جو شفٹ ہوئے. تو انضمام نے آ کے دیکھا تو بڑا، اس نے کہا نہیں بھائی بڑا اچھا خوبصورت گھر ہے، بڑی چیزیں سارا سسٹم یہ وہ بڑا اعلیٰ ہے، لیکن 10 سے 15 دن آپ خوش رہیں گے. تو پھر ختم خوشی. ہائے ہائے ہائے. تو میں نے اس وقت یہ کئی، یعنی 19-20 سال پہلے اس نے بات کی تھی. صحیح. وہ آج تک مجھے اس کی بات یاد ہے کہ خوشی تو ہوتی تھوڑی دیر کے لیے. ہاں. لیکن اصل بات جو میں آپ کی ساری باتوں سے میرے اندر جو بات پیدا ہو رہی تھی نا، وہ یہ ساری چیزیں، یہ ڈوپامین اللہ نے رکھا ہوا ہے انسان کے اندر، رکھا تھا. ہاں. مزہ اور یہ عارضی، اور یہ اصل میں رکھا یہاں کے لیے نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے، رکھا تو ہے یہاں کے، جیسے آپ بھوک لگی ہے تو کھانا آپ کہتے ہیں کھانا کھانا کتنے میں، وہ کھانا کھانے میں 2 منٹ میں کھانا آدمی رج جاتا ہے تو کھانا ختم. اسی لیے اللہ نے یہ سارے مزے جو آپ نے بتائے نا ڈوپامین کے، یہ سارے رکھے ہیں انسان کے اندر، لیکن اس کی جگہ پورا کرنے کی یہ نہیں ہو جنت ہے. صحیح. کیونکہ جنت میں کھانے کا جو مزہ ہے نا، صرف کھانے کا، کھانا کھانے کا مزہ، بھوک لگی ہے، وہ کھانا کھانے کا مزہ 40 سال تک رہے گا، ختم نہیں ہوگا. یہاں تو جو ہی بھوک لگے تو لقمہ کھاتے ہیں تو اس کا مزہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے نا. وہاں ہر لقمے سے مزہ بڑھے گا، وہاں مزہ بڑھتا رہے گا، ختم نہیں ہوگا. یہ ختم ہونے کی جگہ ہے. لیکن اللہ نے ہمیں سمجھایا یہ تھا کہ یہاں جو رکھا ہے یہ امتحان کے لیے ہے، یہ تھوڑا سی دیر کا امتحان. کیونکہ ٹیسٹ جو نا، ٹیسٹ وہ سارا یہاں ہوتا ہے زبان. بالکل صحیح بات. ہاں، آگے اندر کوئی ٹیسٹ نہیں، کوئی نہیں. گلے کے بعد یہ اتنی سی 3 انچ پہ ختم، 2-3 انچ پہ ذائقہ ہے. صحیح جی. اسی طرح یہ جو ہماری سکن ہے، سکن کی تکلیف ہے. ہاں، نیچے جو ہے وہ کچھ نہیں. صحیح بات. کچھ نہیں. یہ سارا سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے بنایا شاہ صاحب. نمبر 2 ایک بات تو آپ نے، دوسری بات ہے کہ مجھے چاہے جانے کا، مجھے بتانے کا ایک شوق ہے کہ مجھے کوئی پہچانے. وہ میرا ایک جاننے والا تھا، وہ رہتا تھا کسی یورپ کا کوئی ملک تھا، وہاں رہتا تھا شاہ جی. اس کے بعد بڑا اس نے وہاں کاروبار کیا، وہ آئل بیچا کہ کیا بیچا، تو اسے بے پناہ اس نے پیسے کمائے وہاں، اور کمائی جا رہا تھا. تو ایک دم سارا کچھ بند کر کے نا تو پاکستان واپسی آ گیا. اسے کسی نے کہا یار تیرا دماغ خراب ہے، تو اتنا بڑا بزنس کاروبار چھوڑ کے تو یہاں آ گیا. وہ کہتے میں نے فائدہ کی اتنے، میں اتنے رہا، کسی نے پتہ ہی نہیں کہ میرے کو پیسے نہیں. یہاں پتہ تو لگتا ہے.
یہاں تو ہر چیز کی شو ہے. کسی کو پتہ تو چلے کہ میرے پاس کچھ ہے. تو یہاں تو سستی جو گاڑی ہے نا وہ بھی کسی محلے میں آتی ہے نا تو وہ ڈک لگواتا ہے ساتھ, جی پیچھے جوتی لٹکاتا ہے اور پیچھے لکھتا ہے کہ جلنے والے کا منہ کالا. یہ مجھے سب سے زیادہ حیرت ہے اس جملے پہ بٹ سکتا, تب کھوتی ریڑھی کے پیچھے لکھا ہوا ریڑھی کے پیچھے لکھا ہوا تھا کہ جا جلنے والے تیرا منہ کالا. اب اس کی سوچ بیچاری کتنی ہی ہے. اب جیسا کہ میں نے کل مجھے نا اسے میں کسی شادی پہ جانا تھا تو مجھے انضمام نے کہا, اس نے کہا نہیں بھائی آپ نے یہ بلو پہنی ہوئی ہے, بلو یہ لیا ہوا ہے کپڑے, تو ایک بلو گھڑی بھی پہنے. میں نے کہا یار میں تو کبھی گھڑی پہنی نہیں. اس نے کہا نہیں کبھی پہن کے دیکھیے. ٹھیک, میں نے کہا ٹھیک ہے جی ایک گھڑی پہنیں گے. اچھا, تو میرے ایک دوست, میرے پاس تو گھڑی کوئی ہے کوئی نہیں. مجھے میرے ایک دوست کو کہا, میں نے کہا یار تیرے پاس کوئی رولکس بلو کلر کی ہے؟ اس نے کہا جی 3-4 ہی ہیں. تو میں کہا یار میں نے آج پہننی ہے تو مجھے, اس نے کہا جی میں تو کہیں جا رہا ہوں لیکن میرے گھر میں جو ملازم ہے نا اس کے پاس تینوں پڑی ہوئیں گی, اس میں دیکھ کے آپ نے جو پہننے ہیں کیونکہ تینوں گولڈ والی ہیں. ٹھیک ہے. میں کہا گولڈ والی, وہ سونے کی گھڑی ہے؟ اس نے کہا جی وہ تو رولکس میں تو سونا ہی ہوتا ہے, تو وہ سونا ہے تو کوئی بات نہیں, آپ نے تھوڑی دیر پہننی ہے. میں کہا نہیں میں نے نہیں پہننی. اللہ, میں نے نہیں پہننی. کہتے نہیں وہ تو کسی نے کی پتہ لگنا ہے. مجھے اس نے کیا جواز پیش کیا کہ تسی تھوڑی دیر پانی ہو کسی نے پتہ لگنا کی پایا. میں کہوں کسی کو پتہ نہیں چلنا مگر اس کو پتہ چل جائے گا. وہ جس کے لیے میں نے پہننا ہے, جس کے لیے کر رہا ہوں اتارتا ہوں, اس کو پتہ چل جائے گا کہ کسی نے سونا پہنا تھا. اور مجھے اللہ کے نبی نے منع کیا سونا پہننے سے. اللہ, میں نے ایک لمحے کے لیے نہیں پہننا تھا تو نہ پہنانا, میں نے نہیں لینی. اس نے کہا جی کی ہوئے تھا. میں کہا جی مہربانی کر, میں بغیر ہاتھوں کی گھڑیوں کے بغیر ٹھیک ہوں, میں نہیں پہنتا. تھوڑی دیر کی سیٹسفیکشن, تھوڑی دیر کی شو مار کے میں نے کیا کرنا ہے. بالکل صحیح. تو شاہ جی یہ جو ہے نا اندر کہ مجھے جانا جائے, مجھے پہچانا جائے, اصل میں یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ نے ساری کائنات کو بنائے اس لیے کہ مجھے کوئی جانے پہچانے کہ میں کون ہوں. لیکن مسئلہ صرف کیا ہے, یہاں امتحان صرف یہ ہے کہ تم لوگوں کو نہ جنواؤ کہ میں کون ہوں. صحیح. اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو, اللہ خود ہی بتا دے گا لوگوں کہ تم کون ہو. صحیح جی. اس لیے حدیث میں آتا ہے صحیح, جو اخلاص سے کیا ہوا عمل ہے. صحیح, بڑے غور سے یہ بات سمجھ. جی سر. آپ بھی اخلاص سے کیا ہوا عمل. اخلاص کا مطلب اخلاص, اللہ کو راضی کرنے کے. ٹھیک, خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو عمل کیا ہے نا, چاہے شاہ صاحب آپ نے کسی جنگل میں کیا ہے, وہ اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ لوگوں کو بتا دے. واہ, اللہ اکبر, اللہ. جیسے مثال کے طور پہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو تپتی ریت پہ سلیں رکھی جاتی تھیں, اب 50 ٹیمپریچر ہو, ریت جل رہی ہو, اس کے اوپر ننگے بدن پہ لٹا کے اوپر گرم ریت کی سل بھی رکھ دی جائے اور اس کے اوپر چڑھا جائے, جو تکلیف اس وقت ہوئی ہوگی, تو صرف کیا کہتے تھے کہ اللہ کا نام لینا چھوڑ دیں. تو وہ کہتے تھے احد, نہیں وہ ایک ہی ہے, وہ ایک. حالانکہ کچھ ابھی نہ قرآن آیا نہ کچھ بھی نہیں آیا, کچھ بھی نہ نماز آئی, بالکل صحیح, لیکن صرف یہ ہے کہ اللہ ہے, تو وہ کہتے اللہ. اب انہوں نے اس تپتی ریت میں اللہ کا نام لیا تھا صرف اللہ کے لیے, تو اللہ نے وہ قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کو بتا دیا کہ اس نے میرے لیے یہ لیا تھا. یہ فارمولہ ہے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے, جو اللہ کے لیے عمل کرے گا اللہ کے ذمے ہے اس کو بتا دے. اللہ نے کہا کہ تم میرے لیے کرو, میں بتاؤں گا. اگر خود بتانے کی کوشش کرو گے لوگوں کو, خود دکھانے کی کوشش کرو گے لوگوں کو, تو پھر میرا دوسرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں ذلیل کر دوں گا. اب یہ چونکہ اس بات کو شاہ جی جاننا ضروری ہے کہ مجھے اگر شوق ہے تو یہ غلط نہیں ہے کہ میں جاننا چاہوں, میں پہچانا چاہوں. اس کے لیے دعا بتائی حضور اکرم جی, اللہم اجعلنی شکورا واجعلنی صبورا واجعلنی فی عینی صغیرا فی اعین الناس کبیرا. کیا بات ہے کہ یا اللہ مجھے صبر کرنے والا بنا دے, مجھے شکر کرنے والا بنا دے, اور مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا کر دے. صحیح, مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر دے. اللہ اکبر. اچھا بٹ صاحب میں نا ایک اس میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا, اس موضوع پہ واپس ذرا جاتے ہیں. جی سر. اب ہوا یہ بٹ صاحب کہ یہ ہمارا جو ڈوپامین ہے نا, یہ ہمیں لے بیٹھا ہے پوری سوسائٹی میں. جی سر. کیونکہ کسی سوسائٹی کے اخلاقی زوال بہت بڑی نشانی ہوتی ہے, 3 چیزیں بڑھ جاتی ہیں.
یہ ریکارڈڈ ہسٹری 10,000 سال کی تاریخ میں انہوں نے ریسرچ کر کے بتا دیا یہ 3 فیکٹرز بڑھ جائیں تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی سماج کوئی بھی سوسائٹی تیزی کے ساتھ نیچے چل جائے گی. ٹھیک ہے. پہلی چیز جو ہے بے مقصدیت. اوہو. یعنی بھج کے جانا ہے معافی نہ کھانی کھیے ہوئے. اوہ. ہر بندہ بھاگ رہا ہے, نفسا نفسی ہے. اس کو دیکھیں نا انگلش میں کہتے ہیں ریٹ ریس. چوہا جو ہے نا ایسے ایسے بھاگ رہا ہوتا ہے, بالکل جانا کتے بھی نہیں ہوتا. اچھا پھر کہتے بیزی لائک بی, جو مکھی ہے نا وہ بڑا بھاگتی ہے. ایک ریسرچ یہ بتاتی ہے پیدا ہونے سے مرنے تک 18 کلومیٹر اس کی فلائٹ. مکھی نو ویئر, ایک گند سے دوسرے گند تک کا, ایک جگہ سے ایک کوڑے کے ڈھیر سے دوسرے کوڑے کے ڈھیر تک کا سفر 18 کلومیٹر اڑ کے مر جاتی ہے. یہ حالت ہے ادھر. اب یہ جو سوسائٹی میں پہلی چیز بے مقصدیت آپ دیکھیں بڑھ گئی. دوسری چیز جو بڑی ہے وہ ہے کھانا, زیادہ کھانا, بے وجہ کھانا, بے وقت کھانا. اوہو بالکل صحیح, 100% سے. یعنی لوگ کوانٹٹی سے زیادہ ڈال لیتے ہیں. جی بالکل ٹھیک. میں نے رجی پوجی شادی ہیں بٹ صاحب جو جس میں کہہ لیجیے 8 ڈشیں ہیں, فنکشنز پہ گیا ہوں, میں حیران ہوتا ہوں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, اتنا کھانا ڈال رہی ہے جو کھانا ہی نہیں ہے. اچھا کیونکہ ڈال دیا پھر کھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک شادی پہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک سوڈا جو بوتل ہے کچھ 7ویں بوتل اس نے پی لی, تھوڑی سی پی کے چھوڑی جائے. میں کہا پائن تسی یہ کی کری جا رہے ہو؟ کہندا ہے میں چیک کیتا گیس کسی وچ بھی کوئی نہیں. یعنی کہ آپ بے مقصدیت کا لیول, اور آپ کھانے پینے کی روٹین دیکھیں. ہاسپٹلز میں لائنیں لگی ہوئی ہیں, میڈیکل سٹورز پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں, لیبز پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں, اور وہی لائنیں کھانے کی دکانوں اور ہوٹلز پہ بھی لگی ہوئی ہیں. بڑی اہم بات. ایک وقت میں 2 لائنیں بڑھ گئی ہیں, سوسائٹی میں بڑھ گیا. تیسری چیز وہ ہے بے معنی بولنا, لا یعنی بولنا, بے مقصد بولنا. یار لوگوں کو نا پتہ ہی نہیں ہوتا بیٹھ صاحب وہ بات کیا کر رہے ہیں. آپ ذرا آبادی آج کے کرنٹ جو جس کو مد نظر رکھ کے ہم نے آج کا پروگرام ترتیب دیا, اللہ تعالیٰ معاف کرے, چند دن پہلے کے 2 واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ایک محترمہ جنہوں نے ویڈیو بنائی کہ یہ جو پنجاب کالج والا واقعہ ہے, یہ جو بچی تھی وہ میری بچی تھی, اور اس کے بعد وہ ٹک ٹاکر تھی, وہ گانا گا رہی ہیں. FI انہوں نے پکڑ لیا. یار کوئی اتنا بے حس ہو سکتا ہے؟ کو لگتا نہیں پاگل پن کی حد کو چھو گئے, ہم کراس کر گئے. یعنی جانور بھی جو ہے, ایک حکیم صاحب کہہ رہے ہیں, ان کو بھی FI ملتان نے کل اریسٹ کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں جو ریپ کرنے والا اس نے جو مجون کھائی تھی وہ میری تھی. لا حول ولا قوت الا باللہ ان للہ. آپ یعنی لیول لگائیں ذرا. یہ میں چند مثالیں دے رہا ہوں, دل خراب ہو جائے گا سننے والوں کا. یعنی اس سوشل میڈیا اور اس ٹک ٹاک انڈسٹری اور ساری جو یہ ڈیجیٹل میڈیا ہے, اس نے ایک طوفان بدتمیزی, اور کبھی کسی کی ویڈیو لیک, کبھی کسی کی نوز ڈپ کر رہے ہیں. قرآن پاک میں سخت حکم ہے کہ یار دوسروں کی زندگیوں میں مت جھانکو, دوسروں کے گھروں میں مت جھانکو, اپنی آنکھ کو آگے نہ لے کے جاؤ. جھکی ہوئی نگاہوں کو پسند فرمایا گیا. میں بٹ صاحب آخری آپ سے, وقت صرف 2 منٹ ہی رہ گئے ہیں, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, یہ جو احکام ہے کہ اپنی آنکھ اور اپنا نوز بیسیکلی نوز ڈپ کرنا انگلش میں ہے سونگنا, اسمیل, کہیں سونگ کیا ہے. آنکھ جو ہے وہ کہا گیا کہ اس کی بھی حفاظت ہے, اس کا بھی پیر ہے. دین میں اس کے حوالے سے کیا ہے کہاں؟ سر دین کے احکامات چونکہ سارے نیچر کے مطابق ہیں نا. اب آنکھ کو اللہ تعالیٰ نے یہ پتلی کیوں لگائی ہے, یہ کیوں ہے, یہ آنکھ کیوں جھپکتی ہے؟ اس لیے کہ یہ حکم ہے کہ کچھ چیزیں دیکھنی ہے, کچھ تو نہیں دیکھنی. اللہ یہی تو امتحان ہے. اور امتحان کس بات؟ ہائے ہائے, یہی امتحان ہے کہ بھائی اس چیز سے تجھے دیکھنے سے منع کیا ہے, اس سے منع ہو جاؤ. اور اگر تم منع نہیں ہو تو فیل ہو گئے. اور ولا تجسسوا, قرآن نے کہا ہے کہ لوگوں میں تجسس نہ کرو کہ یہ کون کی کردا پہ, یار تمہیں پتہ لگ گئی ادا کی کردا وہ تن میں تو سب اترا میرا. اس سے دین نے منع کیا ہے. ہائے ہائے. جو میں کل ایک خاتون سے کہہ رہا تھا, اس نے فلاں کسی خاتون کے بارے میں کہا کہ جی فلانی تو یہ کرتی تھی, اب وہ توبہ کر گئی ہے. وہ کرتی غلطیاں سارے کرتے ہیں, کون نہیں کرتا. اب تو میں کہا دیکھو بی بی, میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کسی کو گناہ کے بعد، گناہ کی زندگی کو ترک کرنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد اگر اس کو اس گناہ پہ آر دلائے گا تو یاد رکھو اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک اللہ اس کو اس گناہ میں ملوث نہیں کر دے گا۔ اللہ، اس طرح نہ کرو۔ یہ ہم تو ہمارا جو میڈیا جو ہے، میڈیا پہ جو میں کہا تربیت تو ہے کوئی نہیں، تو میڈیا میں تو مشہوری اس بات کی ہوتی ہے نیگیٹو باتوں کی۔ سب سے بڑا چیلنج ہی، صحیح بات، بالکل صحیح بات۔ اچھا بٹ صاحب، میں کیونکہ وقت قلت ایک ایسا موضوع تھا، میں آپ سب سے ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ خدا کے بندو، اس دنیا نے آپ کو دیکھا، دنیا کی نظروں میں جتنے مرضی معتبر ہو گئے، اگر آپ رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہیں، آپ کو آپ کا رب پسند نہیں کر رہا، تو پھر آپ فیل ہیں۔ پھر آپ کے جتنے مرضی بلو ٹک لگے ہوئے ہیں، جتنا مرضی سبسکرائب ہے، جتنا مرضی فالوور ہے، میں اس کائنات میں ایک ایسی ذات، ایک ایسا نام نامی جس کو سب سے زیادہ فالو کیا گیا ہے، جس کا سب سے زیادہ فالوور ہے، جس کا ایک ایک فالوور ان کے نام نامی پہ مر پٹنے کو تیار ہے، جس کی زندگی میں، حیات میں موجود جو شاگرد تھے، فالوور تھے، وہ بات سنتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ قربان آپ پہ، ایسی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ ان کے انداز کو دیکھیے، ان کے طور طریقوں کو اپنائیے اور ان کی زندگی کو فالو کیجیے۔ اللہ ہماری زندگیوں میں برکت شامل کرے۔ اللہ حافظ۔ ليزاريهم كلا تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر